میرے بہت قریبی دوست ڈاکٹر ارتکاز افضل اور بہت اچھے انسان، بہت اچھے فنکار جناب اسلم مرزا صاحب، وارثان حرف و قلم کے صدر وسیل صاحب، عبدالرحیم ارمان جانلوی صاحب، سلیم محی الدین صاحب، کے ایم چشتی صاحب اور وہ سارے دوست احباب جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سب کی خدمت میں پھر ایک بار سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پروگرام کے آغاز میں تلاوت کلام پاک کے تحت جس سورت کو یہاں پیش کیا گیا تھا وہ سورہ رحمان تھی۔ سورہ رحمان جو ہے یہ دراصل اللہ کی ان تمام عنایتوں کا احوال پیش کرتی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے، دیا ہے، اور بار بار کہا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ اسی سورے کے اندر اس نے قرآن کا بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے تم کو قرآن بھی دیا۔ اب آپ دیکھیے قرآن جو ہے یہ تمام علوم کا منبع ہے، سارے علوم اسی میں چھپے ہوئے ہیں۔ جو جس طرح کا لینا چاہے اس میں سے وہ چیز حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس نے علم کو اپنی میراث سمجھا اور قلم کو تھاما۔ یہ اورنگ آباد کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بلکہ میں دکن کے لیے کہوں گا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ادب کے میدان میں صدیوں سے جب سے اورنگ آباد قائم ہے، اورنگ آباد اپنی ایک بھرپور شناخت رکھتا رہا ہے۔ اس نے ہر بار، یہاں کے فنکاروں نے ہر بار ثابت کیا کہ وہ بہت سارے بڑے فنکاروں سے بہت اچھے فنکار ہیں، جس کی مثال اب میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن اگر لینا بھی پڑے تو ولی ہیں، سراج ہیں، اس کے بعد اب جب ہم سکندر علی وجد ہیں، حمایت علی شاعر ہیں، قائی سلیم ہیں، بشر نواز ہیں، یہ سب لوگ بڑے اس لیے ہیں کہ انہوں نے جہاں ادب کی انگلی کو تھاما وہی انہوں نے انکسار اور عاجزی اس کو بھی اپنایا۔ بڑا فن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب داخلیت خارجیت سے ضرب کھا کر اپنے احوال کو اس طرح بیان کرے کہ ہر خاری کو یہ لگے یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا زیور ہے۔ اور یہ زیور بڑی فراغ دلی کے ساتھ اللہ نے اس خجستہ بنیاد کے فنکاروں کو بخشا ہے۔ آج یہاں پر 2 تنیت کے پروگرام تھے۔ پہلا ظہور خالد کے لیے تھا۔ عزیزم ظہور خالد میرے دوست کے بیٹے ہیں، میرے لیے بھتیجے ہیں، اور ان کا میرا ساتھ بہت، جب یہ چھوٹے تھے جب سے ہے، یہ میری گود میں ہے تو کھیلے کودے بڑے ہوئے ہیں۔ اس لڑکے میں آج وہ ایک بڑے مقام پر ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں، سینیٹ کا ممبر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے مزاج میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے انکساری، وہ ہے مروت، وہ ہے محبت، وہ ہے احترام۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میں نے اس کو کبھی برہم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی اس سے اس طرح کا لفظ نہیں سنا جس سے تکبر یا جس سے اپنی بڑائی کا اظہار ہوتا ہو۔ بہت پیارا لڑکا ہے، اور اس کامیابی میں اس کے سینیٹ کی دوسری کامیابی کا سہرا تو میں کہوں گا کہ ڈائریکٹ اس کے اپنے سر ہے۔ اس نے اپنی پہلی سینیٹ کی ممبرشپ میں جو کام کیے ہیں وہ اتنے اچھے کام تھے، یعنی بھائی ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سینیٹ کا ممبر کرتا کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، وہ کس قسم کی سہولتیں مہیا کر سکتا ہے۔ یہ ظہور خالد کی وجہ سے اندازہ ہوا کہ وہ کیا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، وہ کس طرح ان ساری چیزوں کو پہنچاتا ہے۔ اور ظہور خالد نے وہ سارے کام کر کے دکھایا۔ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں وہ سارے کاموں کی تفصیل بیان نہیں کروں گا،
لیکن میں بزم تطہیر ادب اور اورنگ ادب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے 2 ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جو واقعی اپنی ذات میں منفرد ہے. دوسری شخصیت، دونوں جوان ہیں، بالکل جوان ہیں. اور میں جو آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میری سفیدی پہ مت جائیے. تو بہرحال یہ تو ایک اس کی بات تھی، مزاح کی بات تھی. لیکن ارتکاز افضل کی صورت دیکھیے، اورنگ آباد کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں نظم بہت عمدہ لکھی گئی. ماضی کا سلسلہ اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو سکندر وجہ نظم کی وجہ سے پہچانے گئے ساری دنیا میں. حمایت علی شاعر اپنی نظموں کے باعث جانے گئے. خائی سلیم اپنی نظموں کے باعث اپنی دھاک بٹھا سکے اور ایک مستحکم آواز بن کر انہوں نے جدید ادب میں سب کو للکارا اور بتایا کہ جدیدیت کیا ہے. جدیدیت محض بے معنی بے ترتیب لفظوں کا جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک معنی آفرینی بھی ہے، اس میں بہت کچھ ہے. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی اللہ نے ہمیں ارتکاز افضل کی صورت دیا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ ہماری جو روایتیں بنی ہیں ان کو لے کے چل رہا ہے، ان کو وہ اسی طرح قائم رکھ رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کئی شاعر اور کئی شہر ہیں جو اپنی مخصوص پہچان اب کھوتے جا رہے ہیں. حیدرآباد شہر بہت بڑا شہر ہے، ہم تو اس کا ایک صوبہ تھے، لیکن آپ دیکھیں گے حیدرآباد بھی اب خالی ہو گیا ہے. حیدرآباد میں اب دکھانے کے لیے نہیں ہے. واحدہ تبسم کے بعد بیگ احساس تھے، وہ بھی چل دیے. اب وہاں سے کسی نئے آدمی کا نام بننا بہت دن لگیں گے. لیکن اورنگ آباد دیکھیے، ایک نسل ابھی ہٹی بھی نہیں کہ دوسری نسل سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ ابھی اپنا شناخت اور اپنا کام ہی کرے تو تیسری نسل ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی ایک طرح کی عنایت ہی ہے اللہ کی، یہ بھی اللہ کی ایک عنایت ہے. تو بہرحال آج جو مضامین پڑھے گئے اور میرے بھائی ارمان جہلمی نے جس خلوص کے ساتھ، جن محبتوں کے ساتھ ارتکاز افضل کو نظم کا نذرانہ پیش کیا، اس کا تو جواب نہیں ہے. اور ان کا ہر شعر افضل صاحب کی ایک خوبی کو بیان کر رہا تھا، ان کے فن کے ایک ایک چیز کو بیان کر رہا تھا، اور ساتھ ہی اس شہر کی بھی تعریف میں وہ رتم نثار تھا. اس کے بعد جب مضامین کا سلسلہ آیا تو عصمت گوہر نے بہت محنت سے مضمون لکھا. میں اس کا گواہ اس لیے ہوں کہ وہ 10 بجے تک میرے پاس بیٹھ کے مختلف چیزوں پہ باتیں کر رہی تھی، اور اس کے بعد بولی میں ماما جاتی ہوں. مطلب بیٹھو، کہاں جا رہے ہیں؟ بولی نہیں، میرے کو ابھی افضل بھائی پہ مضمون لکھنا ہے. تو میں نے ایسا دیکھا، میں بولا نظمیں تو پڑھی بھی، ہاں نظمیں پڑھی بھی ہے میری، لیکن بہرحال مجھے لکھنا ہے تو میں ابھی جا کے لکھوں گی. اور اس نے مضمون لکھا اور ماشاءاللہ بہت مربوط، بہت عمدہ، بہت اچھا مضمون لکھا کہ اس کے مضمون سے احساس ہو رہا تھا کہ واقعی ایک پی ایچ ڈی کی ڈاکٹریٹ جو ہے وہ مضمون سنا. نور العین، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی میری بھتیجی ہے. ان کے جو والد تھے مجید یوسف زائی، وہ میرے بہت پرانے دوست، بہت قریب ہم لوگ رہے ایک دوسرے سے. یہ انہی کی لڑکی ہے. اس نے اقبال مجید پہ کام کیا اور بہت اچھا کام کیا ہے. ابھی ان کی کتاب آ گئی ہے، عنقریب آپ لوگوں دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ اس نے کس محنت سے اپنا تھیسس لکھا ہے. آج بھی انہوں نے اپنا پورا مضمون نہیں پڑھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ان کی صلاحیتیں کیا ہے. بہت اچھا انہوں نے مضمون لکھا، پیش کیا. اور اس کے بعد ہمارے لطیف صاحب نے بھی بہت پیاری باتیں کہی، بہت اچھا مضمون لکھا. ان مضامین کو دیکھ کر ایک ایسی ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ادب اورنگ آباد کا باقی رہے گا. ادب اورنگ آباد پر ادب کی شام کبھی نہیں آئے گی. ادب چودھویں کے چاند کی طرح اورنگ آباد سے ہمیشہ جگمگاتا رہے گا. یہ نئی آوازیں ہیں، ان کا خیر مقدم کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے اور دعا دیجئے کہ ان کے قلم میں اسی طرح روانی رہے اور یہ دن دونی رات چوگنی اپنے فن کو نکھارتے رہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں
بہت عمدہ پروگرام ہوا، بہت اچھا ہوا، اور افضل بھائی نے جس انکساری کا اظہار کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ خالی اظہار نہیں تھا. میں ان کا 30-35 بلکہ 40 سال سے ان کا میرا ساتھ ہے. ہم نے بعض وقت تو مطلب شام میں ہم لوگ بیٹھتے تھے اور اخبار پہ اور اس پہ مختلف مضامین بھی لکھتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے. ہم نے آدھی چائے بھی پی ہے. اب جو آدھی چائے ملتی نا، تو پہلے ہم وہ لینے کے بعد بانٹ کے ہم نے اس میں بھی پی ہے، اور وہی معامل تھا. افضل بھائی نے کبھی اپنی برتری کا، اپنی علمیت کا، اپنی فضیلت کا کبھی بھی رعب ڈالنے کی کوشش نہیں کی. اور وہ غلطیوں کو بھی اس خوبی سے دور کرتے تھے کہ جس نے غلطی کی اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ میری اصلاح ہو گئی. تو یہ جو طریقہ ہے یہ صوفیوں کا طریقہ ہے، اور یہ بہت عمدہ طریقہ ہے. اور افضل بھائی ہمارے درمیان ہیں، اللہ ان کو قائم رکھے، ان کو طویل عمر دے، اور ان کے قلم میں وہی جوانی دے. آپ نے نظموں کے تو ٹکڑے کچھ آپ نے بہت سارے سنے ہیں، ابھی مشاعرہ ہے تو آپ سنیں گے کہ وہ کس پائے کے شاعر ہیں، اور کس خوبی اور کس عمدگی سے اپنی بات وہ اپنے فن کے ذریعے پیش کرتے ہیں. اس طویل سماع خراشی کے لیے میں آپ تمام سے معافی چاہتا ہوں. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدا حافظ.